اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پر کلک کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پچھلے پروگرام میں ملک میں موجود سیاسی، معاشی اور سماجی بحران کے بارے میں نور محمد قصوری صاحب کی تجزیہ اور سیاسی بصیرت سے اخذ کیے گئے نتائج سنیں کہ اس کے ذمہ دار ہمارے نااہل سیاستدان ہیں ان سارے بحرانوں کے۔ آج ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ پھر اگر یہی سیاستدان ہے اور انہوں نے ہی ملک پہ حکومت کرنی ہے تو پھر ہمارے پاس سیکنڈ چوائس کیا ہے اور آپ کے پاس اس کا حل کیا ہے کہ ہم اس بحران سے نکلیں؟ جی قصوری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان صاحب، پہلے ہمارے پاس دیکھیں ایک آپشن تو یہ ہوتا ہے عوامی، کہ جیسے عوام نکلے، مزدور نکلے، وکلاء نکلے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ سچویشن میں تو عوام کی بات سنیں کسی اچھا احسان صاحب میں یہی کہہ 47 کہاں سے آ گیا؟ میں یہی کہہ احسان صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہے نا پہلا آپشن خود میرے نزدیک اس لیے اچھا نہیں ہے کہ اس سے ملک اور تباہی کی طرف جائے گا۔ جب یہاں ہڑتالیں ہوں گی، جلوس نکلیں گے، جب یہاں جلسے ہوں گے، دھرنے ہوں گے، تو اس سے ملک کا بھلے کے بجائے اور نقصان ہوگا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں۔ اور دوسرا جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے احسان صاحب، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیوں کی اپنی آرگنائزیشن نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیوں کے ابھی صوبوں کے اگر عہدیدار آپ پوچھ لیں نا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کہ آپ کے پنجاب کے پورے عہدیدار موجود ہیں، سندھ کے آپ کے پورے عہدیدار موجود ہیں، ایون کہ ضلعوں کے عہدیدار موجود نہیں ہیں، سٹیز کے عہدیدار موجود نہیں ہیں۔ دوسری بات ہے احسان صاحب کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیوں نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنا رول جو وہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے منشور پر عمل درآمد کرنے کے لیے پہلے مقامی سطح پر، محلے کی سطح پر، شہری سطح پر، ضلعی سطح پر، ڈویژنل سطح پر اور صوبے کی سطح پر جو اپنی آرگنائزیشن بناتی تھی، اپنے دفاتر بناتی تھی، اپنے اسٹڈی سرکل بناتی تھی، اپنے مزدوروں کے، کسانوں کے، وکلاء کے، طلباء کے، انٹلیکچوئلز کے جو ونگ بناتے تھے۔ صاحب قصوروار تو آپ کے سیاستدان ہیں نا؟ نہیں، میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ وہ تو آپ نے وہ سارا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے اس میں کوئی ریفائننگ نہیں آ سکتی، کوئی حل نہیں۔ دوسرا حل ہمارے پاس ہوتا تھا کہ جوڈیشری اپنا رول ادا کرے۔ لیکن 26ویں جو یہ ترمیم کی ہے اس کے بعد، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ 26ویں ترمیم کے بعد پولیٹیکل جو ہماری جوڈیشری تھی اس کا صرف حالانکہ ایک مقصد تھا ان کا، ہمارے پولیٹیکل لوگوں کا جو کہ سیاسی عہدوں پر یا مطلب ہے کہ پولیٹیکل عہدوں پر کہا کہ ہم سے ہماری جو ایکٹیویٹیز ہے، جو ہمارے کاروبار ہیں، ہماری جو بے اعتدالیاں ہیں، جو ہماری مس پروپریشن آف فنڈ ہے، جو غبن ہے ہمارے، جو ہماری چوریاں ہیں، جو ہماری کرپشن ہے، اس کا ہم سے کسی صورت میں پوچھا نہ جائے، اور ہم جو مخالفین کے خلاف جو اقدامات کرتے ہیں ان کو کوئی عدالت ہے ریلیف نہ دے۔ اس لیے اس کا بھی ہم نے وہی حال جوڈیشری کا ہو گیا 26ویں ترمیم کا۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں پہلے کئی مذہبی فکشن تھے ہمارے جو کہا جا سکتا ہے کہ عصبیتی جو فکشن تھے، اسی طریقے سے جڑی۔ اس لیے یہ دو جو آپشن تھی ہماری، عوام کے ذریعے، جوڈیشری کے ذریعے، وہ احسان صاحب اب ناقابل عمل ہو چکے۔ اس لیے اب بھی میں یہ احسان صاحب، میں موجودہ سچویشن میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سب سے اچھے، اس وقت بھی ہمارے پاس ایک ہی آپشن موجود ہے، کیونکہ ہمارے جو سیکورٹی انسٹیٹیوشن ہیں ان کی جو آرگنائزیشن ہے، ان کے پاس جو انفراسٹرکچر موجود ہے، جو ان کے پاس تحقیقات کا نظام موجود ہے، جو ان کے پاس پالیسی سازی اور فیصلہ سازی کی قوت موجود ہے،
اور جو اپنے صورت تمام چیزوں پر عمل درآمد کرانے کی پوزیشن میں ہے، میں وہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈیفنس کے انسٹیٹیوشن. ناظرین، آپ قصوری صاحب کے حصے مذاق کی داد دیں. جی قصوری صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی دیکھیں احسان صاحب، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ مثالی نہیں ہے، لیکن چیز کڑوی ہے مگر دھوپ سے بچنے کے لیے نیم کا پیڑ بھی آنگن میں لگا لیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے پولیٹیکل کارکن کے لیے یہ جس نے 50 سال ہے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کی بالادستی کے لیے، رول آف لا کے لیے، سپرمیسی آف جوڈیشری کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے، پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کی، وہ ایک ایسی آپشن کی بات کر رہا ہے جو اس کے نزدیک سب سے نفرت انگیز یا ناپسندیدہ تھی. لیکن میں یہ آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ احسان صاحب اب ہمارے پاس پھر کوئی اور رستہ نہیں ہے. پھر دوسرا جو رستہ ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشن آئے، یا مطلب ہے کہ سوئٹزرلینڈ کی جو لوگ ہیں وہ آئیں، یا جن کا ہم یہ کہتے مثالیں دیتے ہیں کہ جن کی آپ نے بات کی ہے کہ وہ ہمارے معاملات میں جن پر ہم مداخلت کا الزام لگائیں وہ آئیں. تو احسان صاحب بات یہ ہے کہ اب بھی ہمارے جو سیکورٹی کے انسٹیٹیوشن ہیں، ہمارا ڈیفنس کا انفراسٹرکچر ہے، وہ بہترین پوزیشن میں ہے کہ وہ فوری طور پر اب اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جیسا آپ نے کہا ہے کہ ملک میں اس وقت جو صورتحال ہو گئی ہے اب اس میں گنجائش ہے، روز بروز ختم ہوتی جا رہی ہے. اور ہمارے جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہیں وہ اب دیکھیں نا احسان صاحب کہ 2 سالوں سے کہ ہمارے ہزارہا لوگ ہیں پولیٹیکل کارکن، وہ مختلف جیلوں میں ہیں. ان کی 2 سالوں سے وہ ایک پولیٹیکل لیڈر پر 200 یا 250 مقدمے ہیں. اسی طریقے سے ایک ایک کارکن پہ ایک ایک لمحے میں وہ میاں والی میں بھی خاتون موجود تھی، پنڈی میں بھی موجود تھی، اور وہ ہر جگہ موجود تھی. ان پر 60 مقدمے ہیں. احسان صاحب یہ جو طریقہ کار ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے سیکورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے. وہ خالد بن ولید کی، نور الدین زنگی کی، سلطان صلاح الدین ایوبی کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس عزت و وقار کا ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے آگے بڑھیں اور اس سسٹم کو مطلب فوری طور پر ختم کر کے، اور ایک 2 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے احسان صاحب ایک جو یہاں فیئر اینڈ فری جو ایسے لوگ ہیں، ہماری یونیورسٹیاں ہیں، ہمارے چیمبرز ہیں، ہمارے دوسرے انسٹیٹیوشنز ہیں، بار ہیں، سپریم کورٹ ہے، اس کے جو لوگ ہیں ہمارے، ان سے ہم ایک اچھی لیڈرشپ لا کر ایک عارضی طور پر، کئی ملکوں میں ہوتا ہے کہ وہ سال یا 2 سال، جیسے کہ بنگلہ دیش ہمارا ایک پرانا لائی، وہ بلکہ ہمارا پہلے ساتھی رہا ہے، آج وہ اسی پروسیس سے گزر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے ایک عارضی حکومت بنائی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا سسٹم بنا کے جو 3 سالوں میں یا 2 سالوں کے اندر یہاں ایک اچھی فضا پیدا کریں، ایک انوائرمنٹ اچھا پیدا کریں، اور پاکستان میں فیئر اور فری الیکشن جو بھی احسان صاحب، جب ہم عوام کی قوت کو نہیں تسلیم کریں گے، جب ہم عوام کی بات نہیں سنیں گے، تو احسان صاحب اب تو یہ صورتحال ہے کہ ہمارے کے 2 صوبوں میں ایک ٹریول ایڈوائزری ہماری جاری کی ہوئی ہے کہ آپ 5 بجے کے علاقوں میں نہیں جا سکتے. 12 یا 14 ضلع ہیں، ان کے جو ہمارے صوبائی مقامات سے رابطے بند ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بجائے اس سے کہ اور شدت آ جائے، اس شدت آنے سے پہلے ہمیں چاہیے عزت و وقار کا کوئی رستہ اختیار کریں. ناظرین، قصوری صاحب نے حل بتا دیا کہ عوام کو ان تمام معاملات پہ حصے دار بنائیں، اور بے شک جو سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ اپنی نگرانی میں فیئر الیکشن کروا کے ان لوگوں کو اقتدار سپورٹ کریں، اور بے شک شروع میں ان پہ نگران رکھیں. اور یہ جو ترمیم ان لوگوں نے اپنے بچنے کے لیے کروائی تھیں، جس میں 26ویں ترمیم ہے، یا جو انہیں کسی ایکٹ کا نام دے رہے تھے ابھی، وہ تھا
اس کو فوری طور پہ ختم کروایا جائے اور ملک میں کوئی ذہنی، زبان اور آنکھوں کی آزادی دی جائے تو یہ ملک میں کوئی تھوڑی سی فضا صاف ہوگی اور لوگ سانس لے سکیں گے. ادروائز گھٹے ہوئے سانس کے ساتھ اس ملک میں کوئی بہتری نہیں ہونے کا امکان. بہت شکریہ. اللہ حافظ.